جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 45 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور کل ہم نے اپنے درس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ اور صوم رمضان کی فرضیت، صدقہ فطر اور عید کا حکم، اور بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم، اور درود شریف پڑھنے کا حکم، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری۔ بدر کا تعارف۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا ہے۔ یہ مقام اس جگہ ہے جہاں شام سے مدینہ منورہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر ایک ایسی بستی کا نام بھی ہے جو بدر بن مخلد بن نضر بن کنانہ کی طرف منسوب ہے، یا پھر بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ بستی بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یوم بدر یعنی یوم فرقان۔ اللہ رب العزت کی شان کہ عین رمضان میں جب کہ روزے بھی فرض ہو چکے، اسی دوران میں جہاد بھی فرض ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم میں یوم بدر کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق اور امتیاز کا دن فرمایا، بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا، یعنی رمضان المبارک تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح فرمایا۔ پھر اسی مہینے میں روزے فرض فرمائے تاکہ عاشقین اور مخلصین کا امتحان ہو جائے کہ کون سچا عاشق ہے، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک سخت گرمی میں شدت کو برداشت کرتا ہے، اور کون جھوٹا عشق کا دعوے دار ہے اور اپنے نفس کا غلام ہے۔ غرض مہینہ بھی فرقان کا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلص اور غیر مخلص لوگوں میں فرق واضح فرمایا۔ غزوے کا سبب۔ غزوہ عشیرہ کے ضمن میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ شام جانے والا ایک بہت بڑا قافلہ، جس میں تقریباً تمام قریش مکہ نے اپنا مال لگایا تھا، اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی۔ 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ 40 سے زیادہ آدمی حفاظت پر مامور تھے۔ پورے سرمایے کی قیمت 26 لاکھ بنتی ہے، جو آج کے 26 کروڑ سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے تھے۔ یہ تجارتی قافلہ در حقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش و خروش۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی شام سے واپسی کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ تم اس قافلے کی طرف خروج کرو
یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تم کو مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے جانثارانہ تقریریں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جو کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی یہ تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ غزوہ بدر دراصل کمال عبدیت اور اطاعت ربی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اللہ نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ سورہ انفال آیت نمبر 5 کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اس غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکلنا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ ایک باریک نکتہ، اس میں کمال عبدیت ہے اور رب کی اطاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل در حقیقت اللہ کا فعل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، سورہ انفال کی آیت نمبر 5 کا حصہ ہے۔ اور بے شک اس غزوے میں نکلنے کے لیے ایمان والوں کا ایک گروہ پست ہمت ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، پہلے سے جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض نے تو چستی اور ہمت کا اظہار کیا، مگر بعض نے کچھ پس و پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب پر اس جہاد کو لازم قرار نہ دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ جن کے پاس سواریاں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو اس وقت بہت سے صحابہ جہاد پر جانے سے رک گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، مگر میں غزوہ تبوک اور غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا۔ ان کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی، لیکن غزوہ بدر سے پیچھے رہنے والوں پر عتاب یعنی سزا نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قافلہ قریش کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بلا کسی ارادے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروائی، کیونکہ دونوں غزوات غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کا پیچھے رہ جانا مختلف قسم پر تھا۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانا مذموم تھا کیونکہ وہاں اعلان عام تھا، سب کو ہی جانا تھا، اور نہ جانے پر ان پر عتاب بھی نازل ہوا، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ غزوہ تبوک میں آئے گا۔ اور غزوہ بدر میں پیچھے رہ جانا مذموم نہ تھا کیونکہ بدر میں سب کو جانے کا حکم نہیں تھا، یعنی اعلان عام نہیں تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جن کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ بہت سے لوگ جانا چاہتے تھے لیکن ان کی سواریاں گاؤں میں تھیں۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں، مگر وقت بہت کم تھا۔ پھر سب کو دل پر اطمینان تھا کہ کوئی جنگی لشکر نہیں جس کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313، ایک محبوب عدد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سقیہ پر پہنچ کر حضرت قیس بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ لشکر کی تعداد کو شمار کریں، تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ یہ 313 حضرات رضی اللہ عنہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد تو اصحاب طالوت کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعداد سے نیک فال نکالا کہ فتح اور کامیابی ہوگی۔ اس قافلے میں 80 سے اوپر مہاجرین تھے، باقی سب انصار تھے۔ 61 قبیلہ اوس کے تھے اور 170 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا اور نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ایک اونٹ میں تینوں شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تو حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور تم سے زیادہ میں اللہ کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ لشکر اسلام کی اطلاع اور ابو سفیان کی گھبراہٹ۔ مشرکین مکہ کے دل میں سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آتے ہوئے حجاز کی سرزمین کے قریب پہنچتا تو جاسوسوں کے ذریعے راستے کی خبریں معلوم کیا کرتا تھا۔ جو سوار ملتا اس سے حالات معلوم کرتا۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، یہ خبر سن کر ابو سفیان بہت خوف زدہ ہوئے اور ایک شخص ضمضم ابن عمر غفاری سے اجرت پر معاملہ کیا اور اس کو مکہ جانے کے لیے تیار کیا۔ ضمضم ابن عمر غفاری کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ضمضم ابن عمر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ضمضم کوئی اور ہیں۔ غرض ابو سفیان نے ضمضم سے کہا کہ وہ مکہ جائے اور اپنے اونٹ کے کان کاٹ دے، کجاوا الٹا کر دے اور اپنی قمیض کا اگلا پچھلا دامن پھاڑ دے اور سب میں اعلان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ مکہ میں عاتکہ کا خواب۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ چنانچہ ضمضم نہایت تیز رفتاری سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر ضمضم کے مکہ پہنچنے سے 3 رات قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ عاتکہ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت عاتکہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور ابتح میں اپنا اونٹ بٹھا کر زور سے پوری آواز نکال کر پکار کر کہا، اے لوگو، الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی 3، اے دھوکے والو، تیار ہو جاؤ، اپنے مقتل اور بچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ۔ چونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدر کیا تھا، اس لیے عالم رؤیا میں ان کو آل غدر کہا گیا، اور عجب نہیں کہ غدر سے شیطان مراد لیا ہو، کیونکہ مشرکین شیطان کی تابعداری کرنے والے تھے، اس لیے ان کو آل غدر کہا گیا۔ پھر عاتکہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس شخص کے گرد جمع ہیں۔ یہ شخص مسجد حرام میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے۔ پھر اس نے پکار کر کہا، یا آل غدر، اور پوری بات، اور لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اچانک وہ شخص صفا کی پہاڑی پر نظر آیا اور اس نے پھر آواز لگائی۔ وہ پوری طاقت سے چیخ رہا تھا۔ پھر اچانک کعبۃ اللہ کی چھت پر، پھر جبل ابی قیس پر چڑھ گیا اور آوازیں لگائیں، اے غدارو، تیار ہو جاؤ۔ پھر اس نے ایک پتھر لڑکایا جو وہاں سے لڑکتے لڑکتے جب پہاڑ کے دامن میں پہنچتا ہے اچانک ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
پھر مکہ شریف کے ہر گھر میں، ہر قریشی کے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی ضرور پہنچتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خواب سنایا اور رازداری کا عہد دونوں نے آپس میں کیا۔ عاتکہ کے دل میں آیا کہ وہ یہ خواب اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ پورا خواب عاتکہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ خواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عاتکہ، خدا کی قسم، یہ بہت عجیب خواب ہے، تم بھی اس کو پوشیدہ رکھو اور میں بھی کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکہ شریف میں خواب کا چرچا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ولید بن عتبہ ملا۔ یہ ان کا دوست تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ان سے بیان کر دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ کسی سے نہ کہے۔ ولید نے جا کر ساری بات اپنے بیٹے عتبہ بن ولید کو بتا دی۔ اس طرح خواب ایک سے دوسرے تک پہنچنے لگا اور یہ بات سارے مکہ میں عام ہو گئی۔ بنو ہاشم خاندان پر ابو جہل کی طعنہ زنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں صبح طواف کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ حرم میں ابو جہل قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی مجھے آتا دیکھا تو کہنے لگا، اے ابو الفضل، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، جب تم طواف سے فارغ ہو تو سیدھا دارالندوہ میں پہنچو، بہت اہم میٹنگ ہے۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو بڑے بڑے رؤسائے قریش بیٹھے تھے اور میری بہن عاتکہ کے خواب کی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، اے ابو الفضل، تم میں اس نبیہ کا ظہور کب ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، عاتکہ کے خواب کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ اس پر ابو جہل بولا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم اس سے زیادہ آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خاندان میں مرد تو نبی ہوتے ہیں، اب عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے بنی ہاشم، کیا اتنا ہی تمہیں کافی نہیں تھا کہ تمہارے مرد جھوٹ بولتے ہیں، اب عورتیں بھی جھوٹ بولنے لگیں؟ نعوذ باللہ۔ ابو جہل کی دھمکی۔ اس کے بعد ابو جہل نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یاد رکھو، 3 دن تک انتظار کرتے ہیں، اگر 3 دن کے اندر اندر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو پھر میں سارے عرب میں اعلان کروا دوں گا کہ اکذب البیتی فی العربی، نعوذ باللہ، یہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے اس وقت ابو جہل کو کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ عاتکہ نے خواب نہیں دیکھا۔ خواب کی تعبیر کا ظہور ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں حرم میں داخل ہوا، اسی وقت میں نے دیکھا کہ ابو جہل دوڑتا ہوا حرم کے دروازے کی طرف جھپٹا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ ایسی آواز سن کر خوف زدہ ہے جو میں ابھی تک نہیں سن سکا تھا۔ وہ زمزم غفاری کی آواز تھی جو وادی مکہ کے بیچ میں کھڑا ہو کر پکار رہا تھا۔ اس کے اونٹ کے کان کٹے ہوئے تھے، قمیض اس نے پھاڑ رکھی تھی اور فریاد کر رہا تھا، اے گروہ قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہا ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حملہ کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو نہیں پا سکو گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میری ابو جہل کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور اب لوگ جلدی جلدی جنگ کی تیاری میں لگ گئے، اور کچھ دیر پہلے تک میں ہی صرف عاتکہ کے خواب کی وجہ سے خوف زدہ تھا، لیکن اب وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 45 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاند